بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں، جس میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کتاب رہبران معصوم علیہ السلام کے پیج نمبر 626 تک پہنچ چکی تھی، اور سلسلہ گفتگو امام علی امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں ہو رہا تھا، جو گفتگو کا سلسلہ تمام ہو چکا تھا. آج ہماری گفتگو 10ویں امام امام حضرت علی النقی علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگی، اور ہماری گفتگو کا آغاز پیج نمبر 629 سے ہوتا ہے. حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں، اس میں مبارک علی، القاب نقی اور ہادی، کنیت ابو الحسن الثالث بھی کہا جاتا ہے، والد بزرگوار امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، والدہ گرامی سمانہ مغربیہ. تاریخ ولادت 25 ذی الحجۃ الحرام 212 ہجری، جائے ولادت مدینہ. تاریخ شہادت 13 رجب 254 ہجری، مدفن سامرہ. 220 ہجری میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے. اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. آپ نے 33 سال امامت کی، 41 سال اور چند مہینے زندہ رہیں. 254 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. جن اشخاص کو امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ان کا بیان ہے کہ آپ کا قد متوسط تھا، رنگ سرخ تھا، سرخ و سفید، بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، شاداب اور جاذب چہرہ تھا. آپ نے اپنی زندگی میں بنی عباس کے 7 خلفاء کا عروج و زوال دیکھا. اپنی امامت سے قبل مامون اور اس کے بھائی معتصم کا دور حکومت دیکھا. امامت کے دوران معتصم کے بقیہ دن، معتصم کے بیٹے واسق، واسق کے بھائی متوکل، متوکل کے بیٹے منتصر، منتصر کے چچا زاد بھائی مستعین اور متوکل کے دوسرے بیٹے معتز کو دیکھا. معتز کے ہاتھوں آپ کی شہادت واقع ہوئی. متوکل کے ایام اقتدار میں اس ظالم و جابر کے حکم سے آپ کو مدینے سے سامرہ لے جایا گیا، اور آپ آخری وقت تک وہاں رہے. امام کے فرزند 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام اور حسین محمد جعفر اور ایک بیٹی علیہ. خلفاء کی رفتار. غاصب، ظالم، ستمگر خلفاء کے خلاف نور چشمان رسالت کی مسلسل جنگ شیعت کی تاریخ کے خونی اور فخر آمیز صفحات ہیں. ستمگروں کے خلاف قیام، ظالموں اور جابروں سے عدل و انصاف کا مطالبہ. خلفاء کے مزاج پر بہت گراں گزرتا تھا. غاصب خلفاء یہ بات جانتے تھے کہ شیعوں کے امام عوام کی ہدایت، اس بات حق اور مظلوموں کی طرفداری سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں رہتے ہیں. مسلسل ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے، عوام کے حقوق کی حفاظت کرتے اور اس راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں. اسی بنا پر خلفاء کو ہمیشہ اپنے سروں پر خطرہ منڈلاتے نظر آتے تھے. سازشوں اور ہنگاموں سے بنی عباس نے بنی امیہ کی جگہ حاصل کی تھی. اسلامی خلافت کے نام پر بادشاہت کر رہے تھے اور اپنے اسلاف کی طرح
خاندان پیغمبر کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح ائمہ علیہ السلام کے کردار کو داغدار بنا کر عوام کے سامنے پیش کرے، عوام میں ان کی اہمیت کم کرے تاکہ ائمہ عوام کی ہدایت نہ کر پائیں اور امام اور عوام میں کوئی رابطہ قائم نہ رہے۔ جو لوگ ائمہ اور خلفاء کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ناپاک ہدف تک پہنچنے کے لیے مامون عباسی نے کیا کیا کوششیں کیں، اپنے منصب کے شرعی جواز کے لیے کتنے جتن کیے اور رہبری کے حصول کی خاطر کیا کیا سازشیں کی۔ آفتاب امامت کو چھپانے کے لیے فتنہ و فساد سے مبتلا امت کتنا غبار آلود کیا۔ ان حقائق کی طرف ہم امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات کے ذیل میں اشارہ کر چکے ہیں۔ مامون کے بعد معتصم بھی اسی روش پر چلتا رہا، اس لیے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد لایا تاکہ حضرت پر بھرپور نظر رکھ سکے۔ آخر کار اسی نے امام کو قتل کرایا۔ بعض علویوں کو صرف اس بنا پر قید کیا گیا کہ وہ عباسیوں کا لباس کالا لباس نہیں پہنتے تھے۔ یہ لوگ قید خانے میں مر گئے یا قتل کر دیے گئے۔ سن 227 ہجری میں سامرہ میں معتصم کی موت واقع ہوئی۔ اس کا فرزند واسق اس کا جانشین ہوا اور اس کے بھی سر میں اپنے باپ اور چچا کے خیالات و افکار تھے۔ تمام خلفاء کی طرح واسق بھی شراب خور اور عیش پرست تھا اور اس میں افراط سے کام لیتا تھا۔ نشے کے لیے مخصوص دوائیں بھی استعمال کرتا تھا۔ ان دواؤں کا نتیجہ موت کی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ 232 ہجری میں سامرہ میں واسق کا انتقال ہوا۔ علویوں اور آل ابو طالب کے ساتھ واسق کا رویہ بہت زیادہ سخت نہ تھا، اس لیے یہ افراد کسی حد تک سامرہ میں بس گئے تھے۔ اس وقت انہیں کچھ آسائش بھی حاصل ہوئی تھی، لیکن متوکل کے زمانے میں یہ افراد منتشر ہو گئے۔ واسق کے بعد اس کا بھائی متوکل اس کا جانشین ہوا۔ عباسی سلسلے میں متوکل سب سے زیادہ ظالم و جابر، سکاف اور ناپاک تھا۔ خلفائے بنی عباس میں سب سے زیادہ ساتھ متوکل کا رہا، تقریباً 14 سال اور کچھ مہینے۔ یہ 14 سال امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر سب سے زیادہ سخت گزرے ہیں، کیونکہ متوکل بہت ہی ذلیل اور بد خصلت تھا۔ اس کا دل علی علیہ السلام اور شیعوں کی دشمنی اور کینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت میں کافی علویوں کو قتل کر دیا گیا، زہر دے دیا گیا اور کافی تعداد میں روپوش ہو گئے۔ محمد بن ادریس شافعی جن کا انتقال متوکل کے زمانے میں ہوا تھا، متوکل نے خواب گھڑ گھڑ کر لوگوں کو شافعی کی طرف بلایا اور اس سلسلے میں لوگوں کو حوصلہ افزائی بھی کی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طرح عوام کو ائمہ علیہ السلام سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ سن 236 ہجری میں اس نے یہ حکم دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر اور اس کے اطراف کی عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے اور وہاں زراعت کی جائے اور لوگوں کو امام حسین کی زیارت سے روکا جائے۔ متوکل کو یہ خوف تھا کہ امام حسین کی قبر اطہر کے خلاف محاذ بن سکتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت عوام کو اس کے خلاف قیام پر آمادہ کر سکتی ہے، لیکن امام حسین کے چاہنے والے اور عاشقان پاک تینت امام کی زیارت سے باز نہیں رہے۔ انہوں نے ہر طرح کے مظالم برداشت کیے لیکن امام کی زیارت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ متوکل نے 17 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر منہدم کی اور لوگوں کو طرح طرح کی دھمکیاں دی۔ قبر کے اطراف 2 چوکیاں قائم کی تاکہ زیارت کرنے والوں کو ستایا جا سکے، لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود وہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے نہ روک سکا۔ زائرین طرح طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں برداشت کرتے، قید و بند کے مظالم سہتے، مگر زیارت ضرور کرتے۔ متوکل کے بعد شیعوں نے علویوں کی مدد سے امام حسین کی قبر اطہر کی تعمیر کی۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر منہدم کرنے سے مسلمانوں میں متوکل کے خلاف نفرت کی لہر پھیل گئی۔ بغداد کے عوام نے متوکل کے خلاف وادیوں اور مسجدوں میں نعرے لگائے اور اس کی مذمت میں اشعار کہے۔ من جملہ
جملہ تمام اشعار کے یہ اشعار بھی متوکل کی مذمت میں لکھے گئے۔ مشہور شیعہ شاعر اور بلند پایہ ادیب ابن سکیت، جن کو لوگ ادبیات عرب کا امام کہتے تھے، متوکل کے فرزندوں کے استاد تھے۔ ایک روز متوکل نے اپنے دونوں فرزند معتز اور مؤید کی طرف اشارہ کر کے ابن سکیت سے دریافت کیا کہ میرے یہ دونوں فرزند تمہیں زیادہ عزیز ہیں اور محبوب ہیں یا حسن و حسین؟ ابن سکیت نے فوراً جواب دیا، مجھے ان دونوں کی بنسبت قمبر حضرت علی علیہ السلام کا غلام زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح متوکل نے بل کھا کر حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ اس طرح 57-58 سال کی عمر میں اس نامور ادیب اور دلیر اور بے باک شاعر کی شہادت واقع ہوئی۔ خدا صالح بندوں اور آزاد انسانوں کا سلام ہو ابن سکیت کی روح پر، روح پاک پر۔ دوسرے خلفاء کی طرح متوکل نے بھی مسلمانوں کے بیت المال کو حسب خواہش استعمال کیا اور جی بھر کے فضول خرچی کی۔ مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ متوکل نے کئی محل تعمیر کرائے تھے۔ صرف برج متوکل جو آج بھی سامرہ میں موجود ہے کی تعمیر میں 10,70,000 طلائی دینار صرف ہوئے تھے۔ کس قدر درد انگیز ہے یہ بات کہ ایک طرف اس قدر اسراف اور ایک طرف خاندان پیغمبر کے افراد تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ مدینے میں بعض علوی خواتین کے پاس صرف ایک بوسیدہ لباس تھا جس میں وہ باری باری نماز ادا کرتی تھی، چرخہ چلا کر زندگی گزارتی تھی۔ جب تک متوکل زندہ رہا اس وقت تک یہ تنگ دستی اور فلاکت باقی رہی۔ حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی اور ان کی کنہ نے متوکل کو رذالت کی کھائی میں گرا دیا تھا۔ متوکل کو دشمنان اہل بیت اور ناسبیوں سے انس تھا۔ اس نے اپنی ناپاک طبیعت کی تسکین کے لیے ایک مسخرہ معین کیا تھا۔ وہ مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کا مذاق اڑائے۔ متوکل اس کی اداؤں پر شراب پیتا تھا اور مستانہ وار قہقہے لگاتا تھا۔ اس طرح کی باتیں متوکل سے تعجب خیز نہ تھی، بلکہ تعجب تو ان لوگوں پر ہے اور حیرت ہے ان اشخاص پر جنہوں نے ایسے رذیل اور پست افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کا حاکم تسلیم کیا۔ صحیح اسلام اور اہل بیت اطہار سے منہ موڑ کر ایسے ناپاک افراد کی پیروی کر رہے تھے۔ تعجب ہے کہ انسان کی گمراہی کہاں تک پہنچی ہے۔ ظلم و جور، استبداد و ستم متوکل کے مزاج میں اس حد تک رس بچ گیا تھا کہ بسا اوقات خود متوکل نے اس کا اعتراف کیا۔ ایک دن اس کے وزیر فتح بن خاقان کو متفکر نظر آیا۔ اس نے متوکل سے کہا، خدا کی قسم روئے زمین پر نہ کوئی آپ سے بہتر ہے اور نہ آپ سے زیادہ خوشحال تر۔ متوکل نے جواب دیا، مجھ سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جس کے پاس وسیع گھر ہو، اطاعت شیار زوجہ ہو، خوشحال معیشت ہو اور ہمیں نہ پہچانتا ہو کہ ہم اسے ستا سکیں اور نہ ہمارا محتاج ہو کہ ہم اسے ذلیل کر سکیں۔ خاندان رسالت سے متوکل کو وہ بغض اور دشمنی تھی کہ لوگوں کو صرف اس بنا پر اذیت دی جاتی تھی کہ وہ ائمہ علیہم السلام کی پیروی کرتے تھے اور انہیں دوست رکھتے تھے۔ متوکل نے عمر بن فراح رخیجی کو مدینے کا گورنر مقرر کیا۔ یہ شخص خاندان اہل بیت سے حسن سلوک کرنے سے لوگوں کو روکتا تھا اور اس طاق میں لگا رہتا تھا کہ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی جان کے خوف سے خاندان اہل بیت کے افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنا بند کر دیا، جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کی زندگی مصائب و آلام، تنگ دستی اور پریشانیوں کی آماج گاہ بن گئی۔ دیکھیے، تاریخ سے سبق حاصل کیجئے۔ ہم گفتگو کو تمام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 636 تک پہنچ گئی ہے، لیکن تاریخ کے ان اوراق میں کیا لکھا ہے اور تاریخ کیا بیان کر رہی ہے، ان پر ذرا غور و فکر کیجئے تاکہ ہمیں نہ دوسرا کوئی ذلیل کر سکے
اور نہ ہم کسی کے محتاج بن سکے۔ عزت اور محنت کی بلندیوں پر اس طریقے سے پہنچ جائے محنت کر کے، جیسے امام کا وہ قول امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ جب کسی صوفی نے آپ سے کہا کہ مولا اس گرمی میں یہ کندھے پہ بیلچا پھولا رکھے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا میں اس لیے محنت کرتا ہوں تاکہ تم جیسے لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ۔ تو اس اعتبار سے ہم غور و فکر سے کام لیں انشاءاللہ۔ ہم تاریخ کے یہ اسباق، یہ سبق آپ کو پڑھ کے سناتے رہیں گے، اور آپ انشاءاللہ علم دین اور علم دنیا اور تاریخ چونکہ انسان کو ذہین اور ہوشیار بناتی ہے، لہذا تاریخ کے ان اوراق سے اور ان کو سننے کے بعد اپنے اندر ہوشیاری اور تدبر پیدا کریں، اور ایسے ظالم و جابر انسان کے سامنے کبھی اپنی کم ہمتی کا اظہار نہ کریں۔ دنیا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، آزادی، بہادری اور بہترین زندگی باقی رہ جائے گی۔ بس یہ ہے کہ زمانہ بدل جائے گا، دنیا تبدیل ہو کے آخرت میں بدل جائے گی انشاءاللہ، مگر زندگی پرلطف پربہار ہوگی اگر ہمت سے کام لیتے رہے اور ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہتے رہے، تو آخرت میں اس کی جزا پروردگار عالم کے یہاں بہت عظیم ہے۔ پھیلاتے رہیے ان ہدایت کے چراغوں کو، تاکہ ہر وہ گھر جس میں اندھیرا ہو وہ نور اور روشنی سے مالا مال ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔